اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق اللہ العظیم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق۔ یہ معاملہ یعنی کہ مال غنیمت کی تقسیم کا جو معاملہ چل رہا تھا اسی کے حوالے سے فرمایا کما اخرجک ربک، یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نکالا آپ کو ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، اپنے گھر سے، بالحق، حق کی خاطر، یعنی مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا گھر، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آنا پڑا۔ طبیعت نہیں چاہتی تھی لیکن حق کی خاطر آنا پڑا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں میں سے ایک گروہ لکارہون اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے چلے جائیں اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نہ جائیں مکہ کو چھوڑ کر۔ اور دوسرا اس جملے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس غزوہ بدر کے لیے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم نکلیں اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ تعداد بہت تھوڑی ہے تو ہمیں نہ نکلا جائے۔ یجادلونک فی الحق، لوگ آپ سے کچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے حق کے بارے میں، بعدما تبین، جب کہ حق واضح ہو چکا تھا۔ کچھ صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے جائیں، تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں ہنکایا جا رہا تھا موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تعداد بہت تھوڑی تھی مسلمانوں کی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، ان دونوں گروہوں میں سے ایک۔ دونوں گروہ کون سے؟ ایک ابو سفیان کا جو شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا یا وہ، اور یا پھر مکہ سے جو لڑنے کے لیے ابو جہل کا 1000 پر مشتمل مسلح لوگ آ رہے تھے وہ۔ ان میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے انہا لکم، وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں، ذات والا غیر نہیں ہے، کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، جو سخت نہیں ہے، تکون لکم، وہ تمہارا ہو جائے۔ یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ جو شام سے قافلہ آ رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ ہمیں مل جائے، اس لیے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، مال و دولت بھی زیادہ ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ آئے ہی لڑنے کے لیے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو خوب واضح کر دے بکلماتہ، اپنے احکامات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کا حق ہونا، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ بات یہاں تک ساری سمجھ آ چکی۔ ترجمے کے حوالے سے مختصراً یہی کہ غزوہ بدر تھا اور اس میں کچھ مسلمان، ظاہر ہے کہ انسان تھے ہم یہ کہیں، لیکن جب فیصلہ ہو چکا تو سبھی اس بات پر متفق ہو گئے، سب کی آراء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے کے مطابق ہو گئی اور دل و جان سے کوشش کرنے والے بن گئے۔ تو فطرتی طور پر یہ تھا کہ وہ اتنے تعداد میں ہیں، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، اردر اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو لہٰذا لڑنا نہیں چاہتے تھے کچھ، اور کچھ کا یہ تھا کہ بس ہمیں مکہ سے نکالا گیا ہے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے، کچھ اس لیے۔ تو دونوں طرح کے لوگ تھے، لیکن جب فیصلہ فرما دیا تو سب یکجان بن گئے۔ دراصل بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے یہ قابل کاشت نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، لیکن سب دنیا جانتی تھی کہ یہاں برکات بہت زیادہ ہیں، خانہ کعبہ ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، بہت ساری برکتیں یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن یہ لوگ پھر روزی کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ رزق حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، کاروبار تو یہاں کم تھا، تو یہ لوگ پھر
سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے بھیجتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ تو جہاں بھی یہ لوگ جاتے تھے، لوگ بہت ان کو احترام دیتے تھے، ان کی چیزوں کو مہنگے داموں خریدتے، ان کو چیزیں سستی دیتے، ان کا بہت اکرام کرتے، اپنے گھروں کو پیش کرتے، بستر پیش کرتے، چارپائیاں پیش کرتے، کھانے پینے کا اہتمام کرتے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب ہوا ایسا کہ جب مسلمان وہاں سے آ چکے مکہ مکرمہ سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ والے انہیں چھوڑ دیں، ان کا پیچھا نہ کریں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یسار جو کہ بیت المال کے اونٹوں پر انچارج تھے، تو اس قرظ بن جابر فہری جو تھا وہ کچھ لوگوں کو لے کر آیا اور یہاں پر ان کو شہید کر دیا اور بہت سارے اونٹ یہاں سے لے نکلا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی چھیڑ چھاڑ ان کی چل رہی تھی۔ اب جب یہ قافلہ وہاں سے واپس آ رہا تھا، مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ بہت بھاری مال و دولت لے کر آ رہا ہے، 1000 اونٹ ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ایک اونٹ کتنا مہنگا، لاکھوں میں، اور 50,000 سے زائد کے دینار، گویا کہ کروڑوں کا ان کے پاس مال تھا، اور صرف چند لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ یہ لڑنے کے لیے تو نہیں تھا قافلہ۔ تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ بھی بات واضح تھی کہ انہوں نے واپس جا کر مسلمانوں ہی کے خلاف اس پیسے کو استعمال کرنا ہے۔ اب مسلمان چونکہ بہت تھوڑے تھے، 313 کی تعداد مسلمانوں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، ان اللہ لنصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان کو فتح دینے پر قادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ میں یعنی جمعہ کی رات وہاں پر پہنچے بدر کے مقام پر، عائشہ کی نماز پڑھائی آپ نے، چمڑے کا ایک خیمہ تھا وہاں پر آپ ٹھہرے، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، اتنا دکھ، اتنا غم، اتنا رونا، اتنا گڑ گڑانا، پریشان نہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام تھوڑی دیر بعد واپس آئے، باہر آئے تو فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، انشاءاللہ تعالی کفار شکست کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گا، پھر فرمایا کہ نہیں 3000 بھیجے گا، پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو تسلی حاصل ہوئی۔ یہ جو معرکہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے پر قبضہ کر لو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، تم ٹکراؤ، جب تم ٹکراؤ گے تو اللہ تعالیٰ فتح تمہیں ہی دے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا، اس سے لیحق الحق ویبطل الباطل، واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پاک نے واضح فرما دیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار جو ہے ان کو شکست ہوئی، اور اسی طریقے سے یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جو ہے کفار کے دل میں بیٹھ گیا، اور یہ بیٹھا جہاد کی وجہ سے۔ آج بھی اگر جہاد مسلمانوں کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت احترام ہے۔ مسلمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تو وہاں پر نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں یا کیسے بھی ہیں، طالبان جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہی چیز ہے، انہوں نے کیسی کیسی سپر پاوروں کو شکست دی ہے۔ وہ پہاڑ میں رہنے والے سادہ قسم کے لوگ، لیکن روس سپر پاور تھی، نیست و نابود کر دیا۔ آج امریکہ جو ہے اپنا اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کر کے وہاں سے جانے پر مجبور ہے، لیکن بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن آخرکار اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اللہ پاک نے فتح دی ہے، تو ایک جہاد کی صورت ہے جو اللہ تعالی نے فتح دی ہے۔ تو مسلمان ہو تو صحیح، اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والے مقابلہ نہ کر سکے، تو یہ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے تو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد سے محبت عطا فرمائے، اور جس انداز سے زبان کے ذریعے سے، پیسوں مال و دولت کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، جس اعتبار سے بھی ہو سکے جہاد کی کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔